السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی حقیقت جو کوئی نہیں بتاتا، مگر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو ہماری حقیقت پر مبنی ہو۔ جو آپ جب اس ویڈیو کو سنیں گے شروع سے آخر تک تو آپ خود جان جائیں گے یہ باتیں ابھی تک کسی نے نہیں بتائیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک عدالت کا تصور کریں نا، جہاں کٹہرے میں ایک فریق کھڑا ہے اور اس کے خلاف ایک بہت ہی سنگین چارج شیٹ پیش کی گئی ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ دفاع کرنے والا فریق کیسے اپنا کیس لڑے گا، وہ کون سے دلائل لائے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے، مطلب وہ تاریخ کے کون سے حوالے سامنے لائے گا اور اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو کیسے مسترد کرے گا۔ یہ واقعی ایک بہت پیچیدہ صورتحال ہوتی ہے۔ ہاں، تو آج ہم بالکل اسی طرح کی ایک صورتحال کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ بظاہر تو ایک خالصتاً مذہبی و فرقہ وارانہ بحث لگتی ہے، لیکن اگر اس کی تہوں کو کھولا جائے نا تو اس کی جڑیں تاریخ اور منشا کی نفسیات میں بہت گہری ہیں۔ اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں کسی کی سچائی یا جھوٹ کا فیصلہ نہیں کر رہے ہیں۔ جی صحیح کہا آپ نے۔ ایک غیر جانبدار مصبر کے طور پر ہمارا ہدف صرف یہ سمجھنا ہے کہ دفاع میں جو دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ کام کیسے کرتے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ پنجاب کے شہر وہاڑی میں ایک جلسہ ہوا اور وہاں ایک مقرر نے ایک مخصوص جماعت کے خلاف بہت سخت اور جارحانہ زبان استعمال کی۔ اچھا، تو کیا وہ کوئی عام سی تنقید تھی یا کچھ اور؟ نہیں، وہ عام تنقید نہیں تھی، بلکہ ایک بہت ہی حساس الزام لگایا گیا کہ نعوذ باللہ اس جماعت کی طرف سے تاریخ اسلام کی مقدس ترین شخصیات یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ او مائی گاڈ! یہ تو واقعی ایک ایسا الزام ہے جو کسی بھی عام انسان کو مشتعل کر سکتا ہے۔ مطلب یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن سے مسلمانوں کی اتنی گہری روحانی وابستگی ہے، تو کیا جذبات کو ابھارنے کے لیے جان بوجھ کر ایسا کیا گیا؟ بالکل یہی نقطہ دفاع کرنے والوں نے اٹھایا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جب کسی فریق کے پاس اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس علمی دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو وہ سیدھا عوام کے مذہبی جذبات پر وار کرتا ہے۔ خاص طور پر اہل تشیع کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ یعنی جب دلیل کام نہ آئے تو جذبات کی آگ بھڑکا دو تاکہ غصے میں کوئی انسان سوال ہی نہ کر سکے، کوئی حقائق جاننے کی زحمت ہی نہ کرے۔ 100% جذبات کی یہ لہر عقل اور دلیل دونوں کو بہا لے جاتی ہے، اور اصل میں یہ ساری بحث ایک بنیادی الہیاتی نقطے پر کھڑی ہے۔ جلسے کے مقرر کا بنیادی استدلال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نئی وحی کا ذکر نہیں، اس لیے وہ دروازہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ اسے میں ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مطلب جیسے ایک ملک کا آئین ہوتا ہے تو ایک گروہ کہتا ہے کہ آئین مکمل ہو گیا ہے، اب کوئی نئی شک یا ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ہاں بالکل درست تشبیہ ہے یہ۔ اور دوسرا گروہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر اسی آئین کو غور سے پڑھا جائے تو اس کے اندر ہی مستقبل کی رہنمائی کے لیے ایک واضح میکانزم دیا گیا ہے۔ تو اس معاملے میں دفاع میں کیا الہیاتی دلائل دیے گئے؟ دفاع میں قرآن مجید ہی کی آیات کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ مثلا سورۃ الاعراف کی آیت 35 کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بنی آدم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو میری آیات پڑھ کر سنائیں تو جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ایک منٹ، تو ان کا کہنا ہے کہ قرآن کے اس مخصوص انداز تخاطب میں مستقبل کا امکان تسلیم کیا گیا ہے؟ جی بالکل، اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سب سے مضبوط حوالہ سورۃ الفاتحہ کا دیا گیا ہے۔ ہر نماز میں پڑھی جانے والی دعا صراط الذین انعمت علیہم، ہاں وہ تو ہم دن میں کئی بار پڑھتے ہیں۔ تو اس دعا سے کیا نقطہ نکالا گیا؟ اس میں قرآن کی روح سے انعام یافتہ لوگوں کی 4 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب دفاع یہاں ایک بہت گہرا اور منطقی سوال اٹھاتا ہے۔ اچھا، کیا سوال ہے وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر علماء آخری 3 انعامات یعنی صدیق، شہید اور صالح ہونے کو تو اس دنیا اور امت کے لیے کھلا مانتے ہیں، لیکن پہلا انعام یعنی نبوت کو صرف قیامت کے دن سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو لسانی طور پر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی دعا کے ایک حصے کو دنیا پر اور دوسرے کو کاٹ کر صرف آخرت تک محدود کر دیا جائے؟ ارے واہ، یہ تو واقعی ایک ایسا پہلو ہے جو عام طور پر ذہن میں نہیں آتا۔ مطلب اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں تو پھر انعام کی تکمیل میں یہ تفریق کیسی؟ اور کیا اس میں صرف قرآنی آیات کا ذکر ہے یا احادیث کا بھی حوالہ دیا گیا ہے؟ جی،
احادیث کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کیفا انتم، اس کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارے امام ہوں گے۔ تو اس کی تشریح کیسے کی گئی ہے؟ تشریح یہ کی گئی ہے کہ امام بنانے کا منصب خالصتاً اللہ کا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنا خلیفہ یا مجدد مقرر کرتا ہے تو وہ اس سے کلام بھی کرتا ہے، لہٰذا خالق کا اپنی منتخب ہستیوں سے کلام کا ربط کبھی نہیں ٹوٹتا۔ یہ ان کا الہیاتی ڈھانچہ ہے۔ صحیح۔ دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے مخالف خیمے کے ہی اور تاریخی اور جید علماء کے حوالے دیے گئے ہیں جنہیں وہ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ کیا واقعی؟ مطلب مخالفین کے اپنے ہی بزرگوں کی تحریروں سے اقتباسات نکالے گئے؟ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ بالکل حیران کن ہے۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے بڑے ناموں کے حوالے دیے گئے ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور تاریخی رسالے کی جلد 7 کا اقتباس پیش کیا گیا ہے جس میں اس مخصوص جماعت کے بانی کی ابتدائی کتاب پر ایک طویل تبصرہ کیا گیا تھا۔ تو اس تبصرے میں کیا لکھا تھا؟ ظاہر ہے وہ 19ویں صدی کا دور تھا جب اسلام پر بہت حملے ہو رہے تھے۔ جی، 19ویں صدی کے آخر میں جب آریہ سماج اور برہمو سماج کی تحریکیں عروج پر تھیں تو اس عالم نے واضح الفاظ میں لکھا کہ یہ کتاب اسلام کے دفاع کی ایک بے نظیر کتاب ہے اور یہ کہ اس کے مؤلف نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا ثبوت ہو گیا، یعنی جس فکر کو آج تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کل تک ان کے اپنے بزرگ اس کی تعریف کر رہے تھے۔ اور سب سے بڑی بات جو موجودہ بحث کے لیے دھماکے خیز ہے وہ یہ کہ اس تاریخی تبصرے میں مصنف کے الہام اور وحی کے تجربے کی باقاعدہ تصدیق کی گئی تھی۔ یہ تو سیدھا ماسٹر سٹروک ہے۔ مطلب یہ صرف دفاع نہیں ہے بلکہ ایک نفسیاتی چیلنج ہے کہ اب آپ کیا کریں گے؟ کیا اپنے ہی مانے ہوئے بزرگوں کی تحریروں کو جھٹلا دیں گے؟ یہ تاریخ کو ہتھیار بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر جب تاریخ سے بھی بات نہیں بنتی تو کیا ہوتا ہے؟ عموماً متنازع عبارات کی طرف بحث موڑ دی جاتی ہے۔ جلسے میں بھی یہی ہوا اور ایک بہت سنگین الزام سامنے لایا گیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کچھ، کیا الزام تھا وہ؟ الزام یہ تھا کہ دفاع کرنے والی جماعت کے بانی نے نبوت نہ ماننے والوں کو نعوذ باللہ ذریت البغایا یعنی طوائفوں کی اولاد کہا ہے۔ او مائی گاڈ! یہ تو انتہائی درجے کا سخت اور اشتعال انگیز جملہ ہے۔ مطلب کوئی بھی مسلک ہو، انسان سیدھا رد عمل کے موڈ میں چلا جاتا ہے۔ تو جوابی بیانیے میں اس الزام سے کیسے نمٹا گیا؟ کیا انہوں نے انکار کیا ہے؟ کھلا جھوٹ اور علمی دھوکہ دہی قرار دیا ہے اور باقاعدہ چیلنج پھینکا ہے کہ کوئی بھی ثابت کر دے کہ یہ الفاظ عام مسلمانوں کے لیے یا محض نبوت نہ ماننے والوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں تو اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اچھا، تو پھر اگر وہ الفاظ عام مسلمانوں کے لیے نہیں تھے تو ان کا ہدف کون تھا؟ ظاہر ہے الفاظ تو کتب میں موجود ہیں نا؟ جی، یہی کانٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق کی اہمیت آتی ہے۔ وضاحت یہ دی گئی ہے کہ یہ الفاظ ان مخصوص افراد کے لیے تھے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے دشمن تھے، جو دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلیظ زبان استعمال کرتے تھے۔ یہ رد عمل اس طبقے کے لیے تھا۔ صحیح، یعنی وہ عام اختلاف رکھنے والوں کے لیے نہیں تھا۔ بالکل نہیں، اور اس کی الہیاتی نظیر قرآنی اصولوں سے دی گئی ہے کہ قرآن میں بھی اسلام کے بدترین اور سرکش دشمنوں کے لیے انتہائی سخت زبان استعمال کی گئی ہے، جیسے جانوروں سے بدتر قرار دینا۔ یہ تو آج کل کے دور کی وہ چیری پکنگ والی بات ہو گئی نا؟ مطلب انفارمیشن اوورلوڈ کا دور ہے۔ اسکرولنگ کرتے ہوئے لوگوں کے پاس وقت تو ہوتا نہیں کہ کتابیں کھول کر حوالوں کی تصدیق کریں۔ کوئی ایک جملہ نکالتا ہے اور اس کا کانٹیکسٹ غائب کر دیتا ہے اور اسے عوام پر چسپاں کر دیتا ہے۔ اور یہ رجحان بہت خطرناک ہے۔ جب اقتباسات کو ان کے اصل تناظر سے کاٹ دیا جائے تو وہ علم نہیں رہتے، وہ ہتھیار بن جاتے ہیں جس سے اندھی نفرت کا طوفان کھڑا ہوتا ہے۔ اور جب یہ اختلافات عروج پر پہنچ جائیں تو پھر یہ بحث الہیات سے نکل کر سیدھا سیاست اور معاشیات میں جا گرتی ہے۔ اور یہ وہ موڑ ہے جہاں یہ داستان واقعی ایک عام انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مطلب ہم تو وہاڑی کے قصبے کے مذہبی جلسے کی بات کر رہے تھے، تو یہ اشرافیہ کی سازشیں اور عوام کا استحصال اس میں کیسے آ گیا؟ اس دفاعی بیانیے کا سب سے چونکا دینے والا دعویٰ یہی ہے کہ یہ مذہبی اختلافات اور اشتعال انگیز تقریریں دراصل اشرافیہ، بیوروکریسی اور طاقتور طبقے کی سماجی انجینئرنگ ہے۔ اچھا، سماجی انجینئرنگ؟ وہ کیسے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟
مقصد یہ ہے کہ غریب عوام کی توجہ ان کے حقیقی مسائل جیسے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے ہٹا دی جائے۔ دیکھیں، جب عام آدمی کے پاس روٹی نہیں ہوگی تو وہ حکمرانوں کا گریبان پکڑے گا نا، لیکن اگر آپ اس کے ذہن میں مذہبی نفرت ڈال دیں تو وہ اپنے ہی پڑوسی کے گلے پڑ جائے گا۔ ہاں ہاں بالکل، یہ تو رومن امپائر والی حکمت عملی ہے کہ عوام کو کھیل تماشوں اور لڑائیوں میں الجھائے رکھو تاکہ وہ روٹی مانگنا بھول جائے۔ کیا اس کے لیے کوئی ٹھوس مثال بھی دی گئی ہے یا یہ صرف مفروضہ ہے؟ اس کو واضح کرنے کے لیے سوڈان کی چشمکشا مثال دی گئی ہے۔ سوڈان میں کوئی فرقہ وارانہ تنازع نہیں ہے، وہاں مسلمان ہی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور بنیاد کیا ہے؟ خالصتاً نسل پرستی، یعنی عرب اور غیر عرب ہونے کا تعصب۔ یہ تو بہت افسوسناک ہے۔ جی، اور اس سے ثابت کیا گیا ہے کہ اشرافیہ کو جب جو ہتھیار ملتا ہے وہ عوام کو بانٹنے کے لیے پوری بے دردی سے استعمال کرتی ہے۔ اور اسی نقطے پر آ کر ریاستی پالیسیوں پر ایک زبردست سوال کھڑا کیا گیا ہے۔ ایک منٹ، ریاست کا تضاد؟ ہم نے تو سنا ہے کہ ریاست خاص طور پر پنجاب حکومت کی ایک زیرو ٹالرنس پالیسی ہے لاؤڈ سپیکر اور نفرت انگیز مواد کے خلاف، تو پھر تضاد کیسا؟ یہی تو وہ سوال ہے جو دفاع نے اٹھایا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر قانون اتنا ہی سخت ہے اور لاؤڈ سپیکر پر واقعی پابندی ہے تو پھر اس مخصوص جلسے میں اس مقرر کو کھلے عام لاؤڈ سپیکر پر زہر اگلنے اور ریاستی اداروں کے خلاف بالواسطہ بات کرنے کی کھلی چھٹی کیسے مل گئی؟ واقعی؟ مطلب قانون کی گرفت وہاں حرکت میں کیوں نہیں آئی؟ بالکل۔ اس سے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پالیسیاں صرف دکھاوے کے لیے ہیں؟ کیا کچھ لوگوں کو دانستہ قانون سے بالاتر رکھا گیا ہے؟ یا ریاست خود اس ڈسٹریکشن کے حکمت عمل میں شریک ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سننے والے کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھل جاتی ہے۔ مطلب جب ہم کسی واقعے کو صرف عقیدے کی اینک سے دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف فرقہ واریت نظر آتی ہے، لیکن جب اس کے پیچھے موجود حکومتی خاموشی اور سیاست کو دیکھیں تو تصویر کا اصل رخ سامنے آتا ہے۔ اگر آج کے اس تجزیے کو سمیٹا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک مضبوط جوابی بیانیہ قرآنی آیات کو تاریخ اور پھر سماجی حقائق سے جوڑ کر کیسے بنتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور ایک متلاشی ذہن کے لیے یہی تنقیدی شعور سب سے بڑی ڈھال ہے۔ جذبات سے بالاتر ہو کر پرکھنا ہی ہمیں اصل محرکات تک پہنچاتا ہے۔ اور اسی تنقیدی شعور کے ساتھ میرا آج کا سوال ان تمام سننے والوں کے لیے ہے جو سچائی کی تلاش میں ہیں۔ اگر یہ مذہبی بحثیں واقعی ہماری معاشی بدحالی سے توجہ ہٹانے کا ہتھیار ہے تو ایک عام انسان اس معلومات کے سونامی میں کیسے فرق کرے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا منظم پروپیگنڈا؟ کیا ہم اپنی مرضی سے عقیدے کا دفاع کر رہے ہیں یا کوئی طاقت ہمارے غصے کو ریموٹ کنٹرول کی طرح استعمال کر رہی ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ بہت ہی گہری اور فکر انگیز بات ہے یہ۔ جی بالکل۔ آخر میں ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام آفیشیل 2